السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ میرا ہسبینڈ نماز نہیں پڑھتا، تسبیح نہیں پڑھتا، ذکر نہیں کرتا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا۔ میں کوشش کرتی ہوں، ان سے کہتی ہوں، زور لگاتی ہوں، باتیں کرتی ہوں، سمجھاتی ہوں، ہر طریقے سے مثالیں دیتی ہوں، لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک شیطان کا ایک نام ہے کرین، اسے کہتے ہیں۔ کرین کا کام کیا ہے؟ کرین کا کام ہے آپ کو برائی پہ لگانا اور نیکی سے ہٹانا۔ یہ جو مرد حضرات اکثر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غیر شرعی تعلقات بنانا، موبائلوں کے اندر لگ جانا، حرام مال کمانا، اس کے اندر خواتین کی زیادہ سستی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرین جو ہے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے اور مرد حضرات جو ہے وہ عبادت کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں عورت کی کیا سستی ہے؟ اس میں عورت کی سستی یہ ہے کہ جو ایک کنجی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو ایک راز ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، برکت کا، حفاظت کا، کفالت کا، کفایت کا، وہ ہم بھول بیٹھے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن مجید کی ایک صورت کے علاوہ سورت توبہ حال بند، اس کے علاوہ تمام صورتوں میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سجا دیا ہے۔ انسان کو جو چیز پسند ہوتی ہے اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کا جو بار بار تکرار کیا ہے اس آیت کا، اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے ساتھ محبت ہے۔ بسم اللہ کے راز انشاءاللہ اس پہ پوری سیریز بناؤں گا۔ آج مختصر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کرین کرتا کیا ہے، جو شیطان ہے۔ سورہ نساء کے اندر اس کا ذکر بھی ہے۔ تو اس کو جو ہے کمزور کس طرح کرنا ہے، اس کو ہٹانا کس طرح، اس سے جان کیسے چھڑانی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک خاتون تھی، وہ جا رہی تھی اور ایک مرد جا رہا تھا، تو ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جو مرد کا کرین تھا، شیطان تھا جو اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، وہ موٹا تازہ، اور جو خاتون تھی اس کے ساتھ وہ کرین جو تھا وہ لاغر تھا۔ انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ تو اتنا موٹا تازہ ہے اور میں اتنا کمزور ہوں۔ تو موٹا کہنے لگا کہ تو کیوں کمزور ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو خاتون جا رہی ہے نا، یہ جو بھی کام کرتی ہے، جو چیز اٹھاتی ہے پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو چیز رکھتی ہے پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آٹا گوندنے بیٹھتی ہے پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آٹے میں نمک ملاتی ہے پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، روٹی کو تھپکی دیتی ہے پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیڑے کو ہاتھ پہ پھیلاتی ہے پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تندور کے ساتھ لگاتی ہے پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس وجہ سے جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے تو سائڈ پہ جو ہے وہ روحانی حصار، نورانی حصار بن جاتا ہے، اور میں اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور میں ان کے کھانے میں شامل نہیں ہو سکتا، میں ان کے پینے میں، سونے میں، جاگنے میں شامل نہیں ہو سکتا، اور میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور میں خوراک نہیں کھا سکتا، تو جس کی وجہ سے میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں اور یہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں چیک کرتا ہوں۔ وہ ساتھ چلتے رہے۔ خاتون آگے جا رہی تھی، اس نے سر پہ ٹوکری اٹھائی ہوئی تھی، ٹوکری میں وہ نان بنے ہوئے تھے، روٹی تھی خشک، تو اس کو ٹھوکر لگی تو ٹوکری گری اور ٹوکری میں سے روٹیاں گر گئیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ روٹی اٹھاتی تھی پڑھتی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو روٹی اٹھا کے باسکٹ میں رکھتی وہ پڑھتی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کو ڈانپا پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس شیطان نے کہا کہ واقعی تو سچ کہتا تھا، میں جو ہے اگر اس کے ساتھ رہا تو میں بھی بھوکا مروں گا، میں اس مرد کے ساتھ ٹھیک ہوں۔ تو جو خاتون بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا بنائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آٹا گوندے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مرد نیک نہیں بنے گا؟ جو اس کے ہاتھ کا بنا کھانے کھائے گا، اس کے ہاتھ کے بنے پراٹھے کھائے گا، تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نور ہوگا، تو اس نور کو جب آپ اپنے گھر والے کو نور والے نوالے کھلائیں گے، بچے کو کھلائیں گے، تو وہ عبادت کی طرف آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 300 پارے، ہر پار پہ نور سے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے قیامت کے روز، اس کے اندر اتنے سوراخ ہیں کہ جتنی بھی پہلے انسان، جنات آئے، مخلوقات آئیں، اس وقت موجود ہیں، قیامت تک جو آئیں گے، ان سب کی جن کی روحیں ہیں، انسانوں کی، جنات کی، پرندوں کی، حشر کی، آبی مخلوق کی، یہ ہے کہ فرشتے 3 ہیں روح قبض کرنے والے، اور یہ بات آپ کے لیے انوکھی ہوگی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام انسان اور جنات کی جو ہے وہ قبض کرتے ہیں، باقی جو 2 فرشتے ہیں ان کے انڈر ہیں۔ حضرت شمائیل علیہ السلام جو ہیں وہ درختوں کی، اور جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کی روح قبض کرتے ہیں، اور جو باقی جو مخلوقات ہیں، جانور وغیرہ، چوپائے، چرند وغیرہ، ان کی جو فرشتہ روح قبض کا، اس کا نام ہے کائل ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے جو سور اٹھایا ہوا ہے وہ ہونٹوں پہ رکھا ہوا ہے، ہاتھ سے اٹھایا ہوا ہونٹوں پہ رکھا ہوا ہے، اور دونوں ہونٹوں پہ لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دونوں بھووں کے درمیان لکھی ہوئی ہے نور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور
فرعون نے اپنے دروازے پہ لکھوایا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب تک اس کے محل کی سامنے لکھا رہا، دروازوں پہ لکھا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پہ عذاب نہیں آیا۔ تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، آپ کی نسلیں نیک ہوں گی، آپ کے اندر نور جائے گا، آپ کا دل کرے گا عبادت کرنے کو، عبادت کی حلاوت ملے گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کلپ آپ کی خدمت میں پیش کیا، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے۔ مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے، جو چیز اٹھائیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کروٹ بدلیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹھ کے بیٹھیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، گاڑی کا دروازہ کھولیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، گاڑی کا دروازہ بند کریں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بائک پر بیٹھیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آئے گا، نور کا، روحانیت کا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ متوجہ ہوں گے۔ جو بندہ رات کو سوتے وقت 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سوئے گا، اس کی ساری رات عبادت میں شمار ہوگی۔ اور جو آپ کلید اعظم کا عمل پڑھتے ہیں نا، اس میں 4 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خزانہ ہے، راز ہے، کمال ہے اس کے اندر۔ اور جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا، برکتیں ہوں گی، حفاظت ہوگی، کفالت ہوگی، کفایت ہوگی۔ تو یہ ایک راز تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، آپ اس پر عمل کریں اور دعاؤں میں مجھ جیسے کو بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔